اہل حدیث کے بہت زیادہ احترام کے باوجود میں اہل حدیث مسلک کو فالو اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی سلیبس ہی نہیں ہے بھائی, کوئی مسلک باقاعدہ جس کے پہ مسلک کی ڈیفینیشن تعریف صادق آتی ہے ہی نہیں. تبھی آپ دیکھیں نا کہ فتاوا میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے, تو ہر عالم اپنا ایک فتوا دے رہا ہے, تو کوئی تو نصاب ہو نا, کوئی تو سلیبس ہو. تو اب ان کے مدارس میں بھی نصاب کون سا پڑھایا جاتا ہے؟ فقہ حنفی. اب وہ تنقیدی نظر سے, تو ایک اہل حدیث کے بڑے عالم تھے, میری دوستی ہے, قابل احترام ہے میرے لیے, میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت آپ اپنا سلیبس بنائیں اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. میں بولوں گا بھائی یہ 4 فقہ تھے تو 5واں بھی ہو گیا, تو کیا جا رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, 4 امت میں چلے آ رہے تھے تو ایک 5واں صحیح, ہم اس پہ بھی فتوا دے دیں گے یار ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کرنے سے جیسے انسان جنت میں جائے گا, اس 5ویں کو بھی فالو کرنے سے کہاں جائے گا؟ جنت میں. بیسک تو وہی ہے نا, قرآن و سنت. تو میں نے کہا لیکن یہ جو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ اپنے مدرسے میں کیا پڑھا, انہوں نے کہا فقہ حنفی. میں نے کہا فقہ حنفی کیوں پڑھا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا تنقیدی نظر سے. میں نے کہا یہ جو تنقیدی نظر سے پڑھا رہے ہیں نا, اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچپن سے ہی طالب علم کا دماغ کیا بنتا ہے؟ تنقیدی. پازیٹو تھنکنگ پیدا ہونا پھر بہت مشکل ہے. جیسے ہم اسلام پڑھا رہے ہیں نا, تفسیر پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, اور قرآن و حدیث کی تشریح میں جو فقہ مرتب وہ پڑھاتے ہیں, اس کو ہم اسلام سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن ہم کا کوئی سلیبس ہو ہی نہیں اور ہم ہندوازم پڑھائیں مدرسوں میں. اب کوئی ہندو پوچھے کہ آپ ہمیں غلط سمجھتے ہو, میں پڑھا کیوں رہے ہو, ہم کہیں تنقیدی نظر سے. وہ کہہ رہے پہلے اپنا والا تو پڑھا دو, پھر اس کے مختلف شعبے ہوں کہ جب جو مدرسے سے فارغ ہوگا پھر ہندوازم پہ اس نے تنقید کے لیے ایک الگ شعبہ ہے, عیسائیت پہ ریسرچ کے لیے الگ شعبہ ہے. میں نے کہا بھائی آپ اپنا اہل حدیث کا ایک سلیبس مرتب کریں, A to Z پوری فقہ کی کتاب ہو, اس کی شروحات ہوں, اس کے فتاوا ہوں, پبلک کو, عوام کو اپنی پابند کریں اور علماء کو پابند کریں کہ اس سلیبس سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, یہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے. اور پھر جب یہ سلیبس پڑھ کے فارغ ہو جائیں پھر ایک شعبہ بنائیں جو فقہ حنفی کے میں باقاعدہ اس کا کام ہی ہو کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ غلط ہے, یہ مسئلہ غلط ہے, یہ مسئلہ غلط. پھر یہ کام کریں آپ. پہلے سلیبس تو اپناؤ, جس کو آپ غلط کہہ رہے ہو وہی آپ کا کیا ہے, سلیبس ہی وہی ہے. تو یہ تو عجیب سی, یعنی کچھ میری کھوپڑی میں نہیں آتی یہ بات, ٹھیک ہے نا, اتنا ظرف بڑا رکھنے کے باوجود بھی. تو یہ میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی. اس سے امت بے لگام ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ بے لگام, بالکل مادر پدر آزاد ہو رہے ہیں. اہل حدیث کے فتووں میں آپ کو ملیں گے 3 طلاق کو 1 کہنے والے بھی, 3 کو 3 کہنے والے بھی, اور ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ دوسری اگر آپ نے اسی مہینے دے دی تو ہو جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ دوسری اس مہینے دی تو دوسری بھی نہیں ہوگی. بعض کہتے ہیں رجوع کے بعد دوسری دی تو ہوگی, رجوع کے بغیر دوسری دے دی تو ہوگی نہیں. تو اس سے عوام میں لا مذہبیت پھیلے گی. وہ اہل حدیث مسلک پہ نہیں چلیں گے, وہ پھر اپنی خواہشات کو فالو کریں گے. یار طلاق تو دے دی ہے, اب دیکھو کون سا کہاں سے اپنے حساب کتاب صحیح بیٹھ رہا ہے, اپنا حساب کتاب کہاں سے. تو یہ ہو رہا ہے. ادھر کا فتویٰ کچھ اور آ رہا ہے, ادھر سے کچھ اور آ رہا ہے, ادھر سے کچھ اور آ رہا ہے. حالت حیض میں طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی, 2 رائے ہیں, کیونکہ اصول ہی مرتب نہیں ہے. بعض کہتے ہیں بخاری میں آتا ہے حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے لہذا ہو گئی. بعض کہتے ہیں نہیں, جو وہ ابن عبداللہ بن عبیس عمر کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے حالت حیض میں طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا, اس سے عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا. حالانکہ میرے علم میں رجوع کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن وہ ایک کوئی روایت پیش کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے میرے بھائی عوام کو دین اور مذہب کا مذاق اڑانے کا موقع ملے گا, موقع ملے گا. تو خیر بات جماعت المسلمین کی چل رہی تھی. تو اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. بھی امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا, نمبر میرے پاس سیو ہے, اہل حدیث تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت عرصہ اہل حدیث حضرات کے ساتھ وقت گزارا, میں پراپر طریقے سے عالم بننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بن جائیں, اہل حدیث کے پاس ہی بن جائیں. میں نے کبھی کسی اہل حدیث کو حنفی ہونے کا نہیں کہا, اور میں کبھی ان کو گمراہ نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہتا اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کسی بھی عنوان سے اطاعت کرے گا, اس کی نیت ٹھیک ہو, تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے اللہ کسی کو جہنم میں نہیں پھینکے گا کہ آمین زور سے کہہ دی, فاتحہ پڑھ لی, رفع الیدین کر لیا. یہ صحابہ میں بھی تھے. ان بیسس پر کوئی بھی انشاءاللہ اس بیس پر اللہ کسی کو توحید کا عقیدہ ہو, بدعت سے بچتا ہو. لیکن میں ایک عوام کی خیر خواہی کے لیے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے, او بھائی انسان کا بچہ بن کے کسی ایک مسلک کو فالو کرو, اس کے بغیر نہیں چل سکتے. کیونکہ قرآن و حدیث کی تشریحات بہت ہیں. آپ اگر مزید کتابوں میں جاؤ گے تو اتنے اقوال ملیں گے آپ کو, آپ پاگل ہو جاؤ گے. تو لگام دینی, جب
جیسے ریاست کو چلانے کے لیے ایک لا کو نافذ کیا نا, ہاں اس سے نکلنے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں. وہ علماء جانتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلے میں آپ خروج کر سکتے ہیں, دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں, مجبوری ہے, یہاں حالات ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. اچھا, وہ مجھے کہہ رہے تھے عالم بننے کا طریقہ بتایا نا امریکہ سے. تو میں نے کہا میں کیا بتاؤں, میں اس لیے نہیں کہتا کہ فرقواریت کو ہوا لگے گی اس سے میں کہوں فقہ حنفی پڑھو, فقہ شافعی. میں نے مجھے کیا بھائی آپ, انہوں نے کہا یہاں ایک حنبلی عالم ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ فقہ حنفی پڑھو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں فقہ حنبلی پڑھایا جاتا ہے. عرب عالم نے کہا, کتنے نیک سمجھدار تمیزدار آدمی دیکھو. وہ امریکہ میں سعودی عرب کے ایک عالم ہیں, فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں مجھ سے, انہوں نے کہا کہ آپ فقہ حنفی میں عالم بنو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں آپ اردو اسپیکنگ ہو, اردو بولنے والے سارے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو آپ کیوں ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ آپ فقہ حنبلی کو فالو کرو گے, وہاں جا کے کچھ مسائل میں چینج ہوگا, پبلک کنفیوز ہوگی. تو میں نے کہا کہ یار ماشاءاللہ بڑے سمجھدار عالم ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ کی کیا رائے ہے, کیا کون سا فقہ پڑھوں؟ میں نے کہا بھائی آپ پاکستان میں رہتے تو میں کہتا فقہ حنفی پڑھیں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ کی زندگی اہل حدیث حضرات کے ساتھ گزری ہے, تو فقہ حنبلی جو ہے نا وہ اہل حدیث کے بہت سے مسائل فقہ حنبلی سے ملتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے وہ نہیں ہے کہ آپ اگر فقہ حنبلی آپ کے لیے سہولت سے پڑھنا ممکن ہے تو آپ وہی پڑھ لیں, تو ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا ٹینشن کا کام نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے, لیکن ان کا 4cc کو کریں میں فقہ حنفی پڑھوں گا. تو میں نے ایک بات ان کو بتائی, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ فقہ حنفی پڑھیں. اور ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ چند دلائل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سمجھتے بدگمانی. حکیم الامہ کا ملفوظ ہے کہ غیر مقلدیت کی جو ابتدا ہے نا بدگمانی سے شروع ہوتی ہے, بد زبانی پہ ختم ہوتی ہے. فقہا سے بدگمان ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلائل کمزور ہیں. امام حنیفہ کو نہیں پتہ قرآن کا,